بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جو ڈائری آپ کو مل رہی ہے وہ پراپر آپ کر رہے ہوں گے، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گی، کیونکہ جب آپ انشاءاللہ اسکول دوبارہ جوائن کریں گے تو یہ 2-3 چیپٹر جتنے بھی ہم لاک ڈاؤن کے ڈیز میں پڑھیں گے یہ تو ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور ہسٹری کا سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ ہم ڈیبیٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ لائیو سیشن میں نہیں ہوتے، آن لائن سیشن میں ہوتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو لیکچرز میں کچھ انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ٹاپک ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس سے آپ محروم رہیں گے۔ پھر یہی رہ جاتا ہے کہ آپ صرف کریم کریں، اور کریم بھی پھر جب تک سمجھی نہ جائے کوئی چیز اتنا آسان نہیں ہوتی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے پاکستان کے خارجہ تعلقات ہمسائے ممالک کے ساتھ ڈسکس کیے تھے، اور ہمارا چیپٹر 7 ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ٹاپک ہے وہ پاکستان کے خارجہ تعلقات ہے۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تھی، اس کے مقاصد کیے تھے، خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن کی تھی۔ پھر ہم نے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے ان میں چین کو ڈسکس کیا، پاکستان اور بھارت کو ڈسکس کیا، اس کے بعد پھر ایران اور افغانستان کو ڈسکس کیا۔ آج جو ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، جس پر جو بھارت نے بڑے ظالمانہ طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں پر پچھلے 70 سال سے وہ جو ہے ظلم و ستم جاری ہے۔ آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ جب آپ نے پڑھا ہوگا جو 9th کلاس کی بک تھی اس میں آپ نے کچھ پرنسلی سٹیٹس پڑھی ہوں گی جن کے حکمران اور نواب اور راجہ تھے، کب جب انگریز اس جو علاقے پر ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا، تو بہت ساری ریاستیں ایسی تھیں جن کے حکمران اس وقت بھی نواب اور راجہ تھے، اور ان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت یعنی آزادانہ حیثیت برقرار رہی، کیونکہ ان نوابوں کے یا راجاؤں کے انگریزوں سے تعلقات اچھے تھے، یا پھر انہوں نے انگریزوں کو ان کی خواہش کے مطابق اپنے علاقے سے ٹیکس اور دوسری امراض جو تھیں وہ ترسیلات وغیرہ اکٹھی کر کے دیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے علاقے پر اپنی حکومت قائم رکھی اور انگریز کے تابع وہ اپنی حکومت چلاتے رہے۔ ان ریاستوں میں بہت ساری ریاستوں کے نام آپ نے 9th کلاس میں پڑھے، کہ ان میں سے جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تو بہت سی ریاستوں نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیا، بہت سی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا، شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور کچھ ریاستیں ایسی تھیں جہاں پر مسلمان اچھی خاصی تعداد میں تھے، اور وہاں ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملیں، لیکن ان میں حیدرآباد، دکن اور کشمیر جو تھیں یہ بڑی بڑی سٹیٹس تھیں، لیکن یہاں کے عوام کی نہ سنی گئی، اور یہاں کے جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہو، لیکن جو بھارتی فورسز تھیں، جو بھارت ہے اس نے فورسز کے ذریعے ان پر قبضہ کر لیا، جس میں ایک کشمیر بھی تھا۔ جو حیدرآباد دکن تھی اس کی ریاست کا مسلمانوں نے یا پاکستان نے اتنا جو ہے وہ احتجاج نہ کیا، کیونکہ ایک تو وہ جو ریاست تھی وہ انڈیا کے وسط میں آتی تھی، پاکستان کو اس کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں لگتا تھا، چھوٹی سی ریاست تھی، دوسرا وہاں پر پاکستان مسلمانوں کے حوالے سے مسلمان تعداد میں کم تھے، ہندو زیادہ تھے، لیکن کشمیر کے میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے پاکستان نے آواز بلند کی، کیونکہ وہاں کے جو 80% مسلمان تھے اور 20% دوسری اقلیتیں جو تھیں وہ بستی تھیں کشمیر میں۔ تو جو وہ مسلمان تھے وہ یہ چاہتے تھے، ان کی جو خواہش تھی کہ ہمارا الحاق بھی پاکستان کے ساتھ ہو، لیکن وہاں کا جو راجہ تھا وہ بدقسمتی سے ڈوگرا ہریش سنگھ تھا، جو کہ مسلمان نہیں تھا، اور اس نے غداری اور مکاری سے اس کا الحاق جو تھا وہ کشمیر کا انڈیا سے کر دیا، جس کو انڈین عوام نے چیلنج کیا اور پسند نہ کیا، اور جو مجاہدین تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے جہاد بلند کیا اور انڈین فورسز کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے بہت سارا علاقہ جس کو ہم آج آزاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، یہ اتنا سارا علاقہ مجاہدین نے انڈین فورسز سے آزاد کروا لیا۔ اور جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ یہ تو سارے علاقے پر مجاہدین جو ہیں وہ قابض ہو جائیں گے اور ہمیں علاقے سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، تو اس وقت انڈیا جو ہے اقوام متحدہ کی طرف بھاگا جنگ بندی کے لیے۔ انہوں نے وہ جنگ بندی کروائی، اور اقوام متحدہ نے یہ وعدہ کیا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ وہاں کے لوگوں کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے گا، لیکن آج 71 سال ہو گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس معاملے میں اقوام متحدہ جو مسلمانوں کے کہیں پر بھی حقوق کی بات آئی ہے تو وہ بے بس نظر آئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ اقوام متحدہ جو ہے وہ مغرب نواز ہو اور غیر مسلموں کی ہی مدد کرتی ہو۔ اسی طرح انہوں نے انڈینس کے
خلاف بھی آواز نہیں اٹھائی اور نہ ہی اس مسئلے کو اب تک حل کیا۔ اب ہم اس مسئلے کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پڑھ کر دیکھیں گے اس میں اگر کوئی نئی بات سامنے آئے گی تو اس کو انڈر لائن کریں گے آبجیکٹیو کے لیے یا MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر شروع ہی سے وجہ تنازع چلا آ رہا ہے۔ کیا میں پاکستان کے وقت کشمیر کی تقریباً 80% آبادی مسلمان تھی، وہاں کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا ڈوگرا راجا ہری سنگھ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس نے انتہائی عیاری سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کر دیا۔ اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا اور وادی کے قریباً 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں، اب یہ صورتحال ہوئی تو سلامتی کونسل میں بھاگا انڈیا۔ جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو مزید ناکامی سے بچنے کے لیے بھارت یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ بھارت نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا تھا، اس لیے یہ علاقہ اب بھارت کا ہے۔ بھارت نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلہ ہے اس کے ہندو راجا کو نہیں بلکہ وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے۔ سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، چنانچہ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں، انڈرلائن کر لیں اس پوائنٹ کو، 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی بند ہوئی۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کیسے ہونا ہے جی؟ سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کی عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کروانے کا، یعنی وہاں کے لوگوں کی رائے جاننا، استصواب رائے الیکشن۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا اور جنگ بند ہوگی۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقرر کر دیے۔ بھارت کی ٹال مٹول کی پالیسی جو اس وقت سے اب تک جاری ہے۔ ان ابتدائی مسائل کے طے ہو جانے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنے زیر نگرانی کشمیر میں استصواب رائے کا بندوبست کرے گا۔ اقوام متحدہ نے اس سمت کچھ کوششیں بھی کیں، لیکن بھارت میں اس معاملے پر شروع ہی سے پرخلوص نہ تھا۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان ہی کے حق میں ووٹ دیں گے، لہٰذا اس نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی اور وہاں کثیر تعداد میں فوج متعین کر دی۔ اس صورتحال کے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا ٹوٹا قرار دے دیا، استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر اب تک حل طلب ہے۔ یہ ہے جی مسئلہ کشمیر۔ اب آپ کو تھوڑا سا اس کا سینیریو اور بیک گراؤنڈ سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جب بھی کسی چھوٹے بہن بھائی سے بات کریں گے تو ان کو یہ کشمیر کا مسئلہ اور جو ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں ان کے بارے میں بتا سکیں گے۔ اب جو آگے ہمارا نیو ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ پاکستان کے اسلامی کونسل کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب اس میں ہمارے بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں جو ہمارے ہمسایہ ممالک بھی ہیں اور عرب ممالک بھی ہیں، کیونکہ یہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، تو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں کوئی غیر مسلم ملک شامل نہیں ہو سکتا بھائی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض بچے بہت سارے غیر مسلم کے نام لکھ دیتے ہیں، جب ہم انہیں کویشچن دیتے ہیں کہ OIC کے 10 رکن ممالک کے نام لکھیں تو ان میں بہت سارے غیر مسلم ممالک کے نام آ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا آپ نے، اس کویشچن کو غور سے دیکھیں اور اس میں یہی شارٹ کویشچن بنے گا، اس کے علاوہ ٹاپک کے اندر سے شارٹ کویشچن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے نام کون کون سے لکھنے ہیں، جس میں پاکستان آ جائے گا، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، اور اس کے علاوہ مصر، لیبیا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات، یہ جو پیج 43 پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں، اور آگے نیچے ایک لائن اور بھی شامل ہوئی ہے جس میں انڈونیشیا، اردن، عراق اور سوڈان، 43 کی لاسٹ لائن۔ تو یہ آپ کا ایک شارٹ کویشچن بنے گا جو آپ کے نوٹس میں بھی شامل ہے۔ اب ہم پاکستان کے اسلامی کونسل تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے اس لیکچر کے دوران جہاں تک ہم ریڈ کر سکیں گے وہاں تک اس کو ریڈ کریں گے۔ پاکستان شروع ہی سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا خواہاں ہے اور اس نے ہمیشہ ہم آہنگی اور تعاون کے لیے سازگار ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے اور اپنے موقف کی کھل کر اقوام متحدہ میں بات کی ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے پاکستان کے جو تعلقات خارجہ پالیسی میں، تو اس میں جو مظلوم مسلم ممالک ہیں ان کے لیے حق کی آواز جو پاکستان نے اٹھائی اس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک
کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے، پاکستان اسلامی کونسل کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل تجویز پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی۔ اسلامی کونسل کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر جدہ میں ہے۔ اسلامی کونسل کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ ذیل میں چند اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں جو تعلقات ہیں، اوپر کیجیے گا ذرا، پاکستان اور سعودی عرب۔ سب سے پہلے جو ہمارا کنٹری آتا ہے اس میں پاکستان اور سعودی عرب ہے۔ یہاں پر دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب، تو یہ لانگ کویسچن میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات، یہ کئی دفعہ بورڈ کے ایگزامز میں آیا ہے، اس کو امپورٹنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انڈر لائن کر لیں۔ جہاں آبجیکٹیو یا ایم سی کیوز آئے گا یا کوئی شارٹ کویسچن تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات بھائی چارے کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جہاں ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ دفاعی میدان میں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر میں خطیر رقم فراہم کی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو شاہ فیصل جو فرما روا تھے، سعودی عرب کے بادشاہ تھے، انہوں نے فیصل مسجد اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے بے بہا فنڈ دیے تھے۔ فیصل مسجد انہی کے دیے ہوئے فنڈ سے بنی تھی۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ دوسری اسلامی کانفرنس 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ یہ 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی۔ یہ کہاں ہوئی تھی؟ پاکستان میں ہوئی تھی۔ افغانستان کے مسئلے پر سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ 1991 کے مشرق وسطیٰ کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد بھی فراہم کی۔ یہ 1991 میں مشرق وسطیٰ میں جنگ، عراق اور کویت کی جنگ شروع ہو گئی تھی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں اسلامی ممالک تھے، عراق بھی کویت بھی۔ سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام شروع کر دیا اور ان کی تکمیل کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔ بس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں، جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا ہے۔ ظاہر ہے دونوں اسلامی ممالک ہیں، اور پاکستان اور تمام مسلم ممالک کے جو انتہائی مقدس مقامات ہیں، محور جو اسلام دین کا جو محور ہے وہ سارا مکہ اور مدینہ میں موجود ہے۔ اس وجہ سے ہمیں عقیدت بھی ہے اور ظاہر مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے ہمارے تعلقات بھی ان لوگوں سے اچھے ہیں۔ جو اگلا آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان اور ترکی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ترکی نے پاکستان کو تسلیم کر لیا اور مشرق کشمیر پر پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ترکی نے پاکستان کو اسلحہ، جنگی ساز و سامان دیا۔ 1966 میں جب ترک صدر پاکستان کے دورے پر آئے تو صدر پاکستان نے جنگ میں مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جولائی 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی نے باہمی رضامندی سے علاقائی تعاون برائے ترقی RCT کی بنیاد رکھی۔ 1985 میں اس تنظیم کو دوبارہ فعال کیا گیا۔ اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO رکھا گیا۔ یہ پیچھے جو ہم نے بات کی تھی ایران تعلقات، اب یہ 20 رکنی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے تحت پاکستان اور ترکی کے درمیان معاشی تعاون جاری ہے۔ ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی کمپنیاں باہمی ترقیاتی منصوبے سر انجام دے رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان قومی روابط بھی مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک کے حکام بھی ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ اور اب آپ موجودہ دور میں بھی دیکھیں تو اس ٹائم موجودہ جو صدر ہیں ترکی کے طیب اردوان، وہ انتہائی عقیدت رکھتے ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے ساتھ۔ پاکستان کے ساتھ خصوصی رشتہ قائم کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وقتاً فوقتاً وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کال کرتے رہتے ہیں، اور جو سلامتی کے جتنے بھی امور ہیں ان پر بات ہوتی رہتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ترکی ایک خلافت تھا جو 1919 میں ختم ہوئی۔ 1914 میں جو لڑائی جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی تھی، اس میں ترکی کی خلافت ختم ہو گئی تھی۔ تو اس خلافت کے بعد اب ترکی جو ہے وہ دوبارہ یونائٹ ہو رہا ہے، اور تمام مسلمانوں کے درد میں وہ بولتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو یا پھر جو لیبیا کا مسئلہ ہو، یا پھر افغانستان میں کچھ ایسے مسائل ہوں، یا یہ شام کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں
اور یہ جو آپ نے روہنگیا مسلمانوں کا جو مسئلہ تھا اس میں آپ نے ان کا بہت بڑا کردار دیکھا ہے، جو اپنا شپ لے کر خود گئے تھے صدر اور وہاں کے لوگوں کی امداد کی تھی، اور وہاں کے وزیر اعظم جو خاتون وزیر اعظم ہیں ان کو کہا تھا کہ یہ جو مظالم ہیں یہ بند کیے جائیں میانمار ملک ہے تو ہمارے ادھر بنگلہ دیش کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد آگے 2002 میں اسلام آباد میں پاکستان ترکی کے درمیان وزارتی کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا اور مختلف معاہدات پر دستخط ہوئے۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں ترکی نے پاکستان کی دل کھول کر امداد کی۔ 2003 میں ترکی کے تعاون سے لاہور میٹرو بس سروس کا آغاز ہوا۔ 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا، جس میں دونوں ممالک کی طرف سے دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے پر زور دیا گیا۔ موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان ٹرانسپورٹ، زراعت، آٹوموبائلز، مواصلات اور تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ آگے یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک اور ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مصر، لیبیا، ملیشیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ پاکستان کے اب یہ وہ نیم ہے جو آپ نے شامل کرنے ہو IC کے رکن ممالک میں۔ پاکستان کے مصر، لیبیا، ملیشیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ لاکھوں پاکستانی ان ممالک میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو پاکستانی معیشت کے لیے ایک بڑا سہارا ہیں۔ پاکستان کے برادر اسلامی ملک مصر سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ 1973 کی مصر اسرائیل جنگ میں پاکستان نے مصر کو نہ صرف فوجی امداد مہیا کی تھی بلکہ سفارتی سطح پر بھی مصر کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ پاکستان کے مصر کو اسلامی ممالک کی تنظیم کی رکنیت دلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کے لیبیا کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں۔ لیبیا کی آزادی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں لیبیا نے نہ صرف پاکستان کی سفارتی حمایت کی بلکہ فوجی اور معاشی امداد بھی مہیا کی۔ پاکستان کے اسلامی ملک ملیشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے ملیشیا مسلم دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان سائنس، ٹیکنالوجی، دوسرے شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ہر دور میں پاکستان کی مالی مدد کی ہے، جس سے کئی منصوبہ جات مکمل ہو چکے ہیں۔ اس طرح انڈونیشیا، اردن، عراق، سوڈان اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ یہ بیٹا آپ کا آج کا ٹاپک تھا جو ہم نے مسئلہ کشمیر سے پڑھا، اور آگے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے جو رکن ممالک تھے ان کے بارے میں پڑھا، جن میں مین پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور لیبیا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات کا ذکر آیا، اور باقی 3-4 نیم لاسٹ لائن پر ایڈ کیے گئے۔ اب اس میں جو آپ کی ڈائری ہے وہ آپ نے کرنی ہے مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء، یعنی 1 لانگ کویسچن مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء والا، وہ آپ کی ڈائری ہوگی۔ لانگ کویسچن آپ کریں گے کشمیر فلاگ، یعنی مسئلہ کشمیر، یہ آپ نے صرف لرن کرنا ہے۔ باقی جو ہے آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں ڈیٹس وغیرہ آ رہی ہیں ان کو تیار کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہمارا لیکچر 12 ہوگا اس میں پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک اور پاکستان کے سارک ممالک ان کو ہم پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔